آپ جانتے ہیں کہ شیخ صدوق ہمارے مذہب کے وہ عظیم محدث تھے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ غیبت صغریٰ کے زمانے کی بات ہے کہ شیخ صدوق کے والد بزرگوار نے امام صاحب العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تھا، خط لکھا تھا کہ آقا میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے خط کا جواب آیا جس میں شیخ صدوق کے والد کو بیٹے کی بشارت دی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دی کہ اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو اللہ کے دین کا خدمتگار اور مددگار ہوگا۔ تو چونکہ امام علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے لہٰذا انہوں نے نصرت دین کا اور خدمت دین کا حق ادا کیا۔ بہت ساری کتابیں حدیث میں تالیف فرمائیں۔ ایک کتاب الخصال ہے، اس کی دوسری جلد سے میں نے مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک پڑھی ہے۔ آپ صلوات پڑھیں اور میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے تمام ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں ہوں۔ وفضلت، اور فرمایا میں صرف شریک نہیں ہوں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ یعنی اگر کسی کے پاس علم ہے تو میں علم میں اس سے افضل ہوں، کسی کے پاس شجاعت ہے تو میں شجاعت میں اس سے افضل ہوں۔ آپ اسی علم کو لے لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ صحابی رسول تھے جنہیں حبر الامت کا لقب دیا گیا، رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ کسی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ آپ حبر الامت ہیں، یہ تو بتائیں کہ آپ کے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت ہے؟ ابن عباس کا جواب سنی، فرمایا وما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی الا کقطرۃ من 7 ابحر۔ ابن عباس نے فرمایا تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم بھی مولا علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی تھا جیسے ایک قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں ہوتا۔ سب صحابہ کا علم ایک قطرے کی مانند تھا اور مولا علی علیہ السلام کا علم 7 سمندروں کی مانند تھا۔ میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی بہادر ہے تو میں بہادری میں اس سے افضل ہوں۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام بھی گزرے۔ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار پڑھیں، کس جرأت و بہادری سے جنگ احد میں لڑے۔ حضرت عمر بن جموح کا کردار پڑھیں، بہت بہادر اور شجاع صحابی تھے۔ میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ جنگ احد میں 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، ان کی شہادت ہی ان کی شجاعت کی دلیل ہے۔ بھائی وہ شہید ہوئے، میدان میں ڈٹ کر لڑے، جنگ کی تو درجہ شہادت ملا نا۔ جو میدان سے تشریف لے جاتا ہے اس کو تو شہادت نہیں نہ ملتی۔ ان کی شجاعت کی دلیل خود ان کی شہادت ہے۔ لیکن کسی بھی بہادر کی بہادری مولا علی علیہ السلام کی بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے خط لکھا تھا حاکم شام کے نام، جناب ترمح بن عدی وہ خط لے کر شام گئے۔ حاکم شام نے جناب ترمح کو روک لیا کہ تم رکو اور اس خط کا جواب بھی تم ہی لیتے جاؤ۔ جناب ترمح کی موجودگی میں حاکم شام نے اپنے کاتب سے خط لکھوایا اور اس میں ایک جملہ لکھا کہ یا علی میں تمہاری طرف اتنا بڑا لشکر بھیجنے والا ہوں کہ اس کا اگلا سرا کوفے پہنچ جائے گا اور پچھلا سرا ابھی شام میں ہوگا۔ جب یہ جملہ لکھوایا نا تو جناب ترمح مسکرائے، ہنسے۔ حاکم شام دیکھ کے کہتے ترمح کیا بات ہے، ہنستے کیوں؟ کہا مجھے تیری عقل پہ حیرت ہوتی ہے، تو مرغابی کو پانی سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے مولا علی کو تو لشکر کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں جملہ مولا علی کا واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال ما ولیت عنہا، فرمایا خدا کی قسم پورا جزیرہ عرب پشت کے ساتھ پشت ملا کر علی کے مقابلے میں نکل آئے، خدا کی قسم علی پیٹھ نہیں دکھائے گا۔
میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ ولی سبعون منقبۃ لم یشرکنی فی عہد منہم، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ ان میں جو پہلی فضیلت، اول منقبۃ لی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم اعبد اللات والعزیٰ، میری پہلی فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، میں نے چشم زدن کے لیے پلک جھپکنے کی دیر نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزیٰ کی پوجا کی ہے۔ میں نے نہیں کہنا بھی نعرہ لگاؤ یا نہ لگاؤ، ہاں جی آپ کی ظاہر حبس ہے، گرمی ہے، دل کرے تو بول لینا، نہ کرے تو آرام سے سنتے آؤ۔ میری میں نے ایک لحظے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، بت پرستی بھی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا صحابیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات۔ کرم اللہ وجہہ، تھوڑا سا ایکو اس کا کم کر دو، تھوڑا سا۔ کرم اللہ وجہہ کا معنی کیا ہے؟ جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی۔ یہ جملہ کرم اللہ وجہہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا امتیاز ہے۔ آقا امیر المومنین کے نام مبارک کے علاوہ نہ کسی نام کے ساتھ یہ جملہ لکھا جا سکتا ہے، نہ لکھا دیکھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا علی لم یعبد صنما قط، واحد علی کی ذات ہے جس کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی۔ اور یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور میدان کربلا میں لشکر یزید کے سامنے جو رجز پڑھا، جو رجزیہ اشعار پڑھے، اس میں بھی اپنے بابا امیر المومنین کی اسی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ اجازت دو تو مولا حسین علیہ السلام کے رجز کے 4 اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ مولا نے فرمایا من لہ جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم القفر ببدر و حنین عبد اللہ غلاما یعفن وقریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات والعزی معا وعلی صلی الی القبلتین۔ مولا حسین علیہ السلام یزیدیوں کے سامنے میدان کربلا میں روز عاشور یہ فرما رہے تھے، یزیدیوں سنو، من لہو جد کا جدی فی الورا، کون ہے کائنات میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہو، اور کون ہے کائنات میں میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو۔ یزیدیو فاطمۃ الزہرا امی، میری ماں فاطمۃ الزہرا، صلوات پڑھو سارے حضرات میں لکھا۔ وہ ابھی قاسم الکفر ببدر و حنین، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اڑائے۔ عبد اللہ غلاما وقریش یعبدون الوثنین، جس زمانے میں قریش بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا بابا علی بچپن سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ یعبدون اللات والعزی معا، اور یزیدیوں جس زمانے میں قریش لات اور عزیٰ ان 2 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا بابا علی 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہا تھا۔ میں نے لحظے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، بت پرستی بھی۔ میں التماس کرتا رہتا ہوں، جو بندہ خود کو مولا علی علیہ السلام کا شیعہ کہلانے پر فخر محسوس کرتا ہے، اس کو مولا علی علیہ السلام کا آخری وصیت نامہ یاد ہونا چاہیے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح کو ضرب لگی، شب 21 آقا کی شہادت ہے۔ ضرب لگنے کے بعد شہادت سے پہلے کچھ وصیتیں فرمائیں، وہ سارا وصیت نامہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور وہ قیامت تک آنے والے ہر شیعہ کے لیے وصیت ہے۔ اس میں پہلا جو جملہ وصیت کا وہ یہی ہے، اللہ تشرک باللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں شیعوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا کوئی شریک نہ بنانا، شرک نہ کرنا، شرک سے بچنا۔ حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے بیٹا کوئی خدا کا شریک نہ بنانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
ایک مقام پر فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا، خدا کا کوئی شریک بنایا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ إِلَى مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جس نے خدا کا کوئی شریک بنایا وہ ایسے ہی ہے کہ آسمان سے گر پڑا، آسمان سے اتنی بلندیوں سے پستی پہ آ پڑا، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چیتھڑے اڑ گئے، پرندوں نے اسے اچک لیا، یا ایک تیز آندھی نے اس کے بدن کے ٹکڑوں کو اڑا کے دور دراز مقام پر پھینک دیا گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک کے انجام کی بات کی ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ مومنین کرام سورہ مبارکہ نساء میں 2 مقام پر یہ آیت ہے، آیت کا حصہ ہے، 2 مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر، معذرت چاہتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، 2 مقام پر یہ حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ جس کے چاہے گا معاف کر دے۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے۔ نہج البلاغہ میں بھی مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم توبہ سے معاف ہو جائے گا، وہ ہمارے گناہ ہیں، انسان گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ گناہ توبہ سے معاف ہو جائیں۔ دوسرا ظلم اللہ کے بندوں پر ظلم ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب تک وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور ظلم کی تیسری قسم اما الظلم الذی لا یغفر فهو الشرک، فرمایا شرک وہ ظلم ہے جو قابل معافی نہیں ہے، جو قابل بخشش نہیں۔ اس لیے فرمایا شرک سے بچنا۔ اور علماء نے شرک کی بھی اقسام بیان فرمائی ہیں، 5 قسمیں شرک کی علماء نے بیان کی ہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہ بنانا، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کے افعال اور کاموں میں بھی کوئی شریک نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی کوئی شریک نہ بنانا، وہ وحدہ لا شریک لہ۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ یقین کرنا دوستو، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کے امام، موحدین کے امام۔ شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم دین ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا اور خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اہل سنت عالم دین فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی کے بس کی بات نہیں تھی کہ توحید کے موضوع پر اور صفات توحید کے موضوع پر ایسے خطبات پڑھ سکے جیسے خطبات مولا علی علیہ السلام نے پڑھے۔ یار کیا جملہ ہے، کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ توحید کے موضوع پر ایسے خطبے دے سکے، صفات توحید کے موضوع پر ایسے خطبے دے سکے جیسے مولا علی علیہ السلام نے۔ اپنے عقیدہ توحید پر ناز کرو، اور خدا کی قسم جیسا عقیدہ توحید تشیع کا ہے کسی کا ہے نہیں۔ وجہ ہم نے عقیدہ توحید لیا ہی ان ہستیوں سے ہے جو ہستیاں آئی ہی توحید کا تعارف کروانے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام وہ توحید پرست تھے، لطف لیجئے گا، مولا علی علیہ السلام وہ توحید پرست تھے جو بت شکن بھی تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بت توڑنا کوئی آسان کام، یقین کریں بت توڑنا بڑا مشکل کام ہے۔